अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए ये वीडियो भेजा था जिसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब एक दुआ के बारे में बता रहे हैं। वो है दुआए आशूरा। दुआए आशूरा के बारे में बता रहे हैं कि जो दुआए आशूरा यानी 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन जो इस दुआ को पढ़ लेगा उसे 1 साल तक मौत नहीं आएगी, यानी 1 साल तक उसके ज़िंदगी का बीमा हो जाएगा, वो 1 साल तक मरेगा नहीं। आप यानी मतलब आज 10 मुहर्रम को अगर आपने पढ़ा तो अगले 10 मुहर्रम तक आप मरोगे नहीं, आपको मौत नहीं आएगी, ये आपका बीमा हो जाएगा। आइए मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको पहले सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे कलाम करूँगा कि आया जो ये बयान कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है या नहीं, और इसकी असल क्या है, कहाँ पर ये रिवायत लिखी है, क्या हकीकत में ऐसा है कि जो इस दुआ को पढ़ लेगा उसे मौत नहीं आएगी। पहले आइए उनकी इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे कलाम करता हूँ। इस दुआ के बारे में जो है वो ये है कि इसको बयान करने वाले हज़रत सैयदना इमाम अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपने फरमाया कि जो आशूरा में इस दुआ को पढ़ ले और सही पढ़ ले, हुस्न नीयत के साथ पढ़ ले, इखलास के साथ पढ़ ले, तो आइंदा साल तक इंशाअल्लाह उसको मौत नहीं आएगी, आइंदा साल तक वो नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। और अगर मौत आने वाली होगी तो या तो पढ़ने की तौफीक नहीं होगी या तो कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाए। अब यहाँ पर आजकल चूँकि तहकीक और तहकीक ही है सब, तो कुछ लोग कहते हैं भाई इसकी कोई सनद नहीं है। तो मेरे जहन में एक बात आई इसके जवाब के तौर पर कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के साथ जैसे गुमान करते हो, तुम अल्लाह के साथ जैसे गुमान करते हो उस गुमान के मुताबिक अल्लाह फ़ैसला फरमाता है। ठीक ये हदीस है, इस पर सब मुत्तफिक है, सब मकाती फ़िक्र मुत्तफिक है। तो अब अगर हम अल्लाह से ये गुमान करें कि 1442 में इंशाअल्लाह मुझे मौत नहीं आएगी और ये यकीन हो मजबूत, तो फिर अल्लाह ताला गुमान के मुताबिक फ़ैसला करते तो मौत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन वैसा यकीन चाहिए। तो दुआ सब पढ़ते हैं लेकिन 4-6 तो कम हो ही जाते हैं दुआ पढ़ने वालों में से। वजह यह है कि कहीं ना कहीं यकीन के अंदर कमी है या पढ़ने में कमी है। यकीन से पढ़ो इंशाअल्लाह नहीं होगा। लॉकडाउन में सब लोग बिल्कुल बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे थे कि जिनको आशूरा याद था। आशूरा याद था तो ख्याल में ये था कि अपनी ज़बान नहीं, नबी के बेटे की ज़बान की लाज तो रखी जाएगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप पढ़ लेते हैं, हम सब भी अल्लाह पे यकीन करें। अगर नहीं लिखी होगी तो इंशाअल्लाह सही से ही पढ़ लेंगे, वरना फिर अल्लाह की मर्ज़ी है दुरूद शरीफ पढ़ने में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। आयत करीमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। जी आपने देखा सैयद अमीनुल कादरी साहब ये दुआ के बारे में बता रहे हैं कि इस दुआ को जो आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को पढ़ लेगा उसे 1 साल तक मौत नहीं आएगी। और ये रिवायत किन से मनकूल है बता रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जिनको आबिद बीमार भी कहा जाता है, जो करबला में मौजूद थे लेकिन बीमार थे। और इमाम हुसैन अपनी नस्ल को आगे लाने के लिए उन्हें नहीं भेजे थे कि नाना का वादा है कि मेरी जो नस्ल है वो क़यामत तक जारी रहेगी। सादात जो हैं उन्हीं के तो नस्लें हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये इमाम हुसैन के बेटे हैं, और इमाम हसन से जो नस्ल चली है वो हज़रत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से चली है। तो यही तो हैं जो नस्ल जिनकी जो सादात हैं आज इन्हीं के नस्लों में। वो बता रहे हैं कि ये दुआ जो मनकूल है वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, जिनको आबिद बीमार भी कहा जाता है। तो वो दुआ के बारे में बता के आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस दुआ को पढ़ लेने से 1 साल तक मौत नहीं आएगी। जो इस दुआ को पढ़ लेगा उसे 1 साल तक मौत नहीं आएगी। एक तरफ तो ये बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर मौत आनी होगी, अगर उसके तकदीर में मौत लिखी है, मौत आनी होगी,
تو یا تو اسے اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، یعنی اس دعا کو وہ نہیں پڑھ پائے گا، یا تو پڑھے گا تو پڑھنے میں غلطی کرے گا۔ ہنسی آئی آپ کو؟ جب میں نے اس کو پہلی بار سنا تھا نا، مجھے ہنسی آئی تھی۔ کیوں ہنسی آئی تھی؟ دونوں بات ٹکرا رہی ہے آپس میں۔ کیسے ٹکرا رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھے گا، دعائے عاشورہ کو پڑھے گا، اسے موت نہیں آئے گی 1 سال، ٹھیک، اور اگر موت آنی ہے تو اس دعا کو نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ کیسے؟ بات دونوں ٹکرا رہی ہے۔ موت آنی ہے تو دعا نہیں پڑھ پائے گا، یعنی وہ مرے گا ہی مرے گا، اور پڑھے گا تو غلطی کرے گا نہیں، مرے گا ہی مرے گا، اس کو مرنا ہی ہے۔ اگر موت آئی ہے نا تو وہ پڑھ نہیں پائے گا یا پڑھنے میں غلطی کرے گا، اور موت اگر نہیں آئی ہے تو پھر دعا پڑھے گا، تو پھر دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس کو بڑے غور سے سمجھیں آپ، پھر آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ غور سے سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ کو ہنسی آئے گی آپ کو اس بات سے۔ جی مذاق اڑاتے ہیں ہمارے دین کا لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مسلک کے مذاق اڑاتے ہیں لوگ، یعنی اس طریقے سے آپ لوگ کلام کرتے ہو، اس طریقے سے واہیات چیزیں بتاتے ہو لوگوں کو، کیا بات کر رہے ہو؟ اگر اس دعا کو کہہ رہے ہیں جو دعا پڑھے گا اسے موت نہیں آئے گی 1 سال، وہ مرے گا نہیں 1 سال، کیونکہ اس دعا کو جو پڑھا ہے اس دعا کی برکت سے اسے موت نہیں آئے گی، اور اگر موت آنی ہے تو اس دعا کو نہیں پڑھ پائے گا۔ تو بھائی جب موت آنی ہے تو دعا نہیں پڑھ پائے گا، ویسے بھی موت آنی ہے، اور موت نہیں آنی ہے تبھی یہ دعا پڑھ پائے گا۔ تو جب نہیں موت آنی ہے تو دعا پڑھنے کا مطلب ہی نہیں ہوا کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں سید امین القادری صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، غور سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ سید امین القادری صاحب ایک عالم دین ہیں، اور ایک نامور عالم دین ہیں، ایک خطیب ہیں، ایک ذمہ دار ان کو کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کے ایک مشہور و معروف شخصیت میں ہیں سید امین القادری صاحب۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اس وجہ سے میں ان کی طرف یہ نسبت کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب اپنی طرف سے گڑھ کے یہ بات بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں کے کچھ کتابوں میں، یعنی بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے، فضیلت میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے، اور سید امین القادری صاحب نے وہیں سے یہ بات پڑھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں سید امین القادری صاحب پہ کلام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے کلام ان پر کر رہا ہوں کہ وہ ایک اتنے بڑے خطیب ہونے کے باوجود انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کی تحقیق کرتے اور اس کی اصل ڈھونڈتے، تب لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ انہوں نے اس کی کوئی اصل نہیں ڈھونڈی، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، ایک سنی سنائی بات لوگوں میں پھیلا دی، عام کر دی، اور جو کہ میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ سید امین القادری صاحب کی ذمہ داری تھی اس کی تحقیق کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات جو ہے وہ قرآن اور احادیث سے، یعنی قرآن اور احادیث سے ٹکرا رہی ہے۔ جی یہ جو کلام ہو رہا ہے، جو دعا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، قرآن مقدس سے ٹکرا رہی ہے، اور احادیث مبارکہ سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ ہمارے یہاں کے جو بعض کتابوں میں لکھی ہے یہ روایت نا، یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے نا بعض کتابوں میں نا، بڑے دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں وہاں پر بھی اس کی کوئی اصل نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی اس کا حوالہ نہیں لکھا ہے۔ یعنی یہ روایت، یہ دعا جو ہے کہاں سے لی گئی ہے، کون سی کتاب سے لی گئی ہے، اس کی کیا سند ہے، کہیں پر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جی بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے واٹس اپ نمبر میرا ڈسکرپشن باکس میں ہے، میرے یہی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میرا واٹس اپ نمبر ہے، آئے مجھ سے رابطہ کریں، کمنٹ باکس میں آئیں، مجھ سے بتائیں، مجھ سے بات کریں کہ اس کی اصل دکھائیں کہاں ہیں۔ کتاب کا حوالہ نہ دینا کہ فلاں کتاب میں لکھی ہے اور فلاں کتاب میں لکھی ہے۔ میرے بھائی میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خود کہ لکھی ہمارے بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ جو دعا ہے، یہ دعا احادیث مبارکہ سے بھی ٹکرا رہی ہے، حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، قرآن مقدس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میں اس پر کلام کر رہا ہوں، اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ قرآن مقدس کے خلاف جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس کو یہیں پر دفن کر دیا جائے، اس کی لوگ گرفت کریں، علماء گرفت کریں اور اس کو یہیں پر دفن کر دیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر
45 में अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया पता है आपको? अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कंजुल ईमान का मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, आला हज़रत का तर्जुमा। और कोई जान बेहुक्म खुदा मर नहीं सकती, सबका वक्त लिखा रखा है। सबका वक्त लिखा रखा है कहाँ? लौहे महफूज में। यानी सबके मौत का वक्त जो है वो लौहे महफूज में लिखा हुआ रखा है। अल्लाह फरमा रहा है कि सबका वक्त, जो मौत का वक्त है वो लिखा है। और ये कह रहे हैं कि ये दुआ पढ़ लेने से 1 साल का बीमा हो जाएगा, 1 साल तक मौत नहीं आएगी। भाई मौत आनी है, जो लिखा रखा है ना, जब वो वक्त आ जाएगा ना तो आपकी ये दुआ काम नहीं करेगा। 1000 बार भी पढ़ लो आप, मरना ही आपको पड़ेगा, तब ये दुआ काम नहीं करेगी। और मौत अगर नहीं आनी है तो चाहे आप दुआ पढ़ो या ना पढ़ो, वैसे भी मौत नहीं आएगी। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वक्त मुकर्रर है सबका, वक्त मुअय्यन है सबका। एक दूसरी आयत कुरान मुक़द्दस के देखिए, सूरे अराफ आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और हर कौम के लिए एक वक्त है, और हर कौम के लिए एक वक्त है, फिर जब उनका वक्त आ जाता है वो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सब के लिए वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आ जाएगा तो वो एक घड़ी एक पल आगे ना होगा ना पीछे जाएगा, उसी वक्त पे उसको मरना है। कुरान मुक़द्दस फरमा रहा है। ऐसी बेशुमार आयतें हैं जो कुरान मुक़द्दस की ये बताती हैं हमें कि इंसान के वक्त मुकर्रर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के तकदीर लिख रखे हैं, उसके हयात, उसके मौत का वक्त सब लिखा रखा है। कुरान तो ये कहता है, कुरान की ये तालीम है। और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो लिखा रखा है जो वो तो बदल जाएगा, आप ये दुआ पढ़ लो 1 साल तक मौत नहीं आएगी। और मौत आनी है, कह रहे हैं मौत आनी है। आप देखें बदल जाती है बात, अगर मौत आनी है तो ये दुआ नहीं पढ़ पाओगे, यानी जो लिखा हुआ है वो वक्त आ जाएगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे या पढ़ने में गलती कर दोगे, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? मौत आनी है तो मर जाओगे, नहीं मौत आनी है तो पढ़ो चाहे ना पढ़ो कोई बात नहीं। ये तो ये। और देखें एक चीज़ और, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, इस पर भी मैं आपको पॉइंट कराना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने कलाम किया हुआ है, उनको भी पता है, देखें फिर भी बयान कर रहे हैं, ख़तीब होके बयान कर रहे हैं। और जो मुहक्किकीन हैं, जो इस फ़न के माहिर हैं, वो इस पर कलाम कर रहे हैं। क्या बात है, वाह! यानी जो बड़े ओहदे पे है वो तो कलाम कर रहा है, और ये जो ख़तीब हैं खिताबत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम बयान करेंगे, और बयान भी कर रहे हैं। और उस पर एक दलील क्या दे रहे हैं? दलील ये दे रहे हैं कि जो इंसान जैसा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका फ़ैसला वैसे ही करता है। कितना अच्छा हदीस बता दिया लोगों को, और लोगों को समझ में आ गया होगा, हाँ बहुत अच्छा हदीस बता दिया होगा, लेकिन ये आपको मिसगाइड कर दिया। क्यों, कैसे मिसगाइड किया? आइए मैं बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो कही है कि जैसे इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला से जो उम्मीद करता है, अल्लाह वैसे ही उसका फ़ैसला करता है। ये किस लिए था और क्यों था, इसको आप सुन लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने आपको मिसगाइड किया, कहाँ की हदीस कहाँ पर ला के फिट किया, और ये हदीस किस लिए थी। गौर से सुनिए। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4261 नंबर हदीस, आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास तशरीफ़ ले गए जो करीबुल वफ़ात था, यानी मरने के करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हाल है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से उसकी रहमत की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अपने गुनाहों से डर भी लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे के दिल में ऐसे मौका पर ये दोनों चीज़ें यानी उम्मीद और खौफ जमा हो जाएं, अल्लाह ताला उसे वो चीज़ देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है, और उससे बचा लेता है जिससे वो डरता है। वल्लाह क्या बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका और ये इल्म, और इन्होंने उसका मिसयूज़ किया और अपनी बात को मनवाने के लिए मिसगाइड किया लोगों को। ये हदीस थी इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास तशरीफ़ ले गए, और वो जो नौजवान था वो मरने वाला था,
یعنی اس کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں انسان اسی طریقے سے تو بات کرے گا جو مرنے کے قریب ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، لیکن یا رسول اللہ جب اپنے گناہوں کی طرف نظر ڈالتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر، یعنی جب مرنے کے قریب ہو انسان اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہو اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہو، فرمایا جب دونوں جمع ہو جائیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید پر ہی فیصلہ دیتا ہے. یعنی ایسا امید کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید پر ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر یہ دونوں چیزیں یعنی امید اور خوف جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی علم دے رہے ہیں. اور یہ وہ جو دوسرے موضوع پر تھی، دوسرے چیز پر تھی، امید کے متعلق جو بات کہی گئی تھی، انہوں نے یہاں پر لا کے فیٹ کر دیا کہ ہم 1 سال تک بیمہ کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے اور امید اللہ سے رکھیں گے کہ اللہ ہمیں 1 سال تک موت نہیں دے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ موت بھی نہیں دے گا. یہ موت کے لیے بات نہیں تھی میرے بھائی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید تھی کہ اللہ ہمیں بخشے گا. اور خوف بھی دل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میں نے اتنا گناہ کیا ہے، اپنے گناہوں سے اسے شرمندگی ہو رہی ہو، خوف ڈر لگ رہا ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. دونوں بات زمین اور آسمان کا فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اور مس یوز کر دیا انہوں نے. اور پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر گھڑی موت کے لیے بتاتے ہیں کہ موت کو یاد کرو. کیا بات ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کو یہ دعا نہیں پتہ تھی، تابعی کو تابعی کہیں پر حدیث مبارکہ میں یہ دعا کے کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو دعا ہے اور جو اس کی فضیلت بتائی گئی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بعض کتابوں میں لکھی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہاں بھی کوئی حوالہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس کتاب سے لی ہوئی ہے، کہاں سے اس روایت کو لی ہوئی ہے. کسی کی تعلیم یہ نہیں تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، نہ صحابہ کی تعلیم تھی، کسی کی تعلیم نہیں تھی، نہ اللہ کی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان کا وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے. وقت آئے گا تو اسے جانا پڑے گا، مرنا پڑے گا، ایک پل ادھر نہ ہوگا نہ ایک پل ادھر ہوگا. ہاں اللہ کے جو محبوب بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ الگ ہے، لیکن عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ایسا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے قرآن مقدس میں، وقت مقرر ہے، وہی چیز ہے. وقت مقرر ہے، نہ ایک وقت ادھر جائے گا ایک پل، نہ ایک پل ادھر. اب آئیے میں اپنی آخری دلیل کے طور پر میں اپنے استاد محترم میں اپنے استاد محترم سے مراد میری ہے مفتی اکمل مدنی صاحب پاکستان. میں ان کے پاس جا کر تو نہیں پڑھا ہوں، لیکن ان کی تقاریر، ان کی جو درس ہے اس کو سن کر ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس لیے میں ان کو استاد محترم مانتا ہوں. ایسے علماء کو میں اپنا استاد ماننے پر فخر کرتا ہوں. مفتی اکمل مدنی صاحب ایک ہی کہتے ہیں کہ وہ یوم عاشورہ میں کوئی دعا ہے، کہتے ہیں کہ زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، جو اس کو پڑھ لے گا 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف منسوب اس طرح کا کوئی بات ہو اور کسی نے اچھی نیت کے ساتھ اس کو لوگوں کے اندر عام کیا ہو، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو لوگوں میں عام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر جو ہے یہ مضامین قرآن و حدیث کی تعلیمات سے مطلب متصادم سے نظر آتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ موت بالکل نزدیک ہے، لہذا صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو وہیں تیمم کر لیتے. صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی پانی موجود ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں اس پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے. تو جو نبی اپنی امت کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو، وہاں اس قسم کے مضامین دے کے موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں مزاج رسول کے سخت خلاف ہے. اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس و محفل کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام ہنس رہے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا کہ
کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو رحمت کونین تو موت کی یاد کا اتنا اصرار فرمائیں اور ہم موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کریں، مناسب نہیں ہے۔ ایسی میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کفار سے لڑے بغیر بھی مقام شہادت حاصل کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ تو برا مانے بغیر، کیونکہ بعض لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم ہوں، کوئی مفتی میں تو خیر بڑا نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مانی جائے اور سر تسلیم خم کر لی جائے، اپنی سوچ نہ بیان کی جائے۔ اگر آپ کریں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، ہماری کہی ہوئی بات پہ بھی غور کر لیجئے گا۔ اگر ہم غلطی پہ نظر آئیں آپ کو، ہماری اصلاح کر دیں، چلیں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں آئے ہماری، تو اس قسم کی چیزوں کو عام کر کے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کرنا، کیا فائدہ زندگی کا بیمہ کروانے کا؟ مجھے یہ بتائیے، اگر 1 سال تک یہ دعا پڑھ کے موت نہیں آئے، بالفرض نہیں آئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کون سا ثواب کا پہلو ہے؟ اس میں کون سے بلندی درجات کا پہلو ہے؟ نقصان کا پہلو میں نے بتا دیا۔ لوگ تو ویسے اپنی موت سے غافل ہیں، طول عمل کا پہلے شکار ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اس میں آپ یہ اور دعا پکڑا دیں ہاتھ میں کہ لیجیے پڑھ دیجیے، سال بھر تک مرو گے نہیں۔ وہ اور کہے گا چلو ٹھیک ہے مریں گے نہیں، پڑھ کے دعا اور گناہ کرے گا کہ جی اب سال بھر تک تو مرنا نہیں، آخر میں توبہ کر لیں گے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت عظیمہ ہے موت کے اچانک آنے میں، کہ انسان گھبراتا رہے کہ بھئی کل ہی موت آ جائے گی تو وہ توبہ کا دروازہ چھوڑے گا نہیں۔ ایک پرانے زمانے میں، پہلے زمانوں میں ایک شخص تھا، وہ ایک نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور، بلکہ معذرت چاہتا ہوں، یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیطان، اس نے خواہش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک بزرگ تھے، کہ مجھے شیطان نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، بس دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ظاہر کر دیا۔ جب سامنے شیطان آیا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ میں تجھے ابھی مارتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ اگر تیری زندگی 20 سال کی نہ ہوتی نا، میں تیری گردن مروڑ دیتا، اور بھاگ گیا۔ اب اس کو ایک دم احساس ہوا، یار 20 سال تک زندگی ہے میری، یہ نہیں سوچا کہ یہ شیطان ہے، اور اس نے پھر وہ طریقت کا راستہ چھوڑا، گناہوں کے راستے میں لگ گیا، اور کچھ عرصے بعد اس کو موت آ گئی۔ تو اکابرین نے لکھا کہ اس نے چونکہ ایک لمبی اس کو موت کا وقت دیر سے ہوتا ہوا محسوس ہوا، تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ غفلت میں مبتلا ہوا۔ تو اب لوگوں کو غافل کرنا بہتر ہے یا لوگوں کو اس طرف لانا بہتر ہے؟ اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، خود دیکھ لیجیے۔